السلام علیکم ریسپیکٹڈ آڈینس، امید آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا 11th اور 12 کی جو اردو گرامر ہے، اس میں اس کے جو مختلف سوالات ہیں، مختلف بورڈز کے جو پیپرز میں ریپیٹڈ ہوئے ہیں، تو ان کو میں ڈسکس کروں گا گرامر کے حوالے سے۔ یہ بڑی امپارٹنٹ ویڈیو ہے، اینڈ تک آپ ان ٹچ رہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ قافیہ جو ہے، شعری اصطلاحات جو ہیں، پہلے ان کو ڈسکس کریں گے کہ قافیہ کے لغوی معنی ہے پہ در پہ آنے والا، لگاتار آنے والا، پیچھے آنے والا۔ اصطلاح میں وہ ہم آواز الفاظ ہیں جو غزل یا پابند نظم کے مصرعوں کے آخر میں اور ردیف ہونے کی صورت میں ردیف سے پہلے آتے ہیں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ قافیہ کی ڈیفینیشن ہے۔ اب نیچے جو ہے نا وہ آپشنز ہیں۔ تو یہ کوسچن نمبر 1 ہے، قافیے کا لغوی مفہوم ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، پہ در پہ آنے والا۔ نمبر 2، قافیہ کہتے ہیں اے ہم آواز الفاظ کو۔ نمبر 3، کیا قافیہ ضروری ہے؟ تو رائٹ آپشن ہے ڈی، غزل اور قصیدہ دونوں کے لیے یعنی ضروری ہے۔ اور پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، قافیہ ہے۔ تو اس کا رائٹ آپشن ہے آپ کا بی والا، یہاں کہاں، یعنی اس شعر میں جو یہاں اور کہاں جو ہے وہ قافیہ ہیں۔ قافیہ ہوتا ہے، رائٹ آپشن ہے اے، ردیف سے پہلے، اور ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ رائٹ آپشن اس کا ہے قافیہ۔ قافیہ ہوتا ہے، رائٹ آپشن ہے اس کا ڈی، ہم آواز الفاظ۔ قافیہ لفظ ہے، اس کا رائٹ آپشن ہے بی، عربی زبان کا۔ اور 9 نمبر ہے، قافیہ کے بغیر نظم کہلاتی ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، معرہ۔ اور پابند نظم یا غزل کے لیے ضروری ہے، رائٹ آپشن ہے بی، یعنی قافیہ ضروری ہے۔ اور نمبر 11 ہے، کارواں سست رہبر خاموش، کیسے گزرے گا یہ سفر خاموش۔ تو اس میں قوافی کیا ہیں؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، یعنی رہبر اور سفر۔ اور نیکسٹ ہے جناب 12 نمبر کا، شاعری میں قافیہ آ سکتا ہے، رائٹ آپشن ہے اے، ردیف کے بغیر۔ اور اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، شعر میں قافیہ ہے۔ اس کا رائٹ آپشن ہے جناب اے، فضا اور ذرا۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ہم، دم، نم اور جم، یہ کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب ڈی، یعنی قافیہ ہیں۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، شعر میں قوافی ہیں، تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب بی، جہاں اور کہاں۔ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایماں، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں، شعر میں قافیہ ہے۔ تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، الف اور بے دونوں ہیں، ایماں اور گریزاں۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا کہ خالی جگہ کے الفاظ ہر شعر میں اپنے ہم وزن الفاظ کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، یعنی قافیہ کے الفاظ۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے، اس شعر میں قوافی ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب سی، دکھایا اور بجھایا۔ اور نیکسٹ ہے کہ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش، تو اس شعر میں قافیہ کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، قرار اور بہار۔ اور نیکسٹ ہے کہ لایا پایا گایا کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، یعنی قافیہ ہے۔ تو ایک اور بات یاد رکھیں کہ پابند نظم سے مراد نظم کی وہ اصناف ہیں جن میں قافیہ کی پابندی ضروری ہوتی ہے، مثلاً قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی وغیرہ، ان میں یعنی قافیہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اب ڈسکس کریں گے ردیف کے متعلق، یعنی جو بورڈ میں جو کوشچن
پہلے ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو ردیف کے لغوی معنی ہیں کسی سواری پر بیٹھے ہوئے دو سواروں میں سے پچھلا سوار، اور اصطلاح میں وہ کلمہ یا کلمات جو مطلع سے مقطع تک قافیہ کے بعد ہو بہو دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں۔ تو اب اس کے متعلق آبجیکٹیو کوشچن ہے کہ ردیف کے لغوی معنی ہیں، تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب کسی سوار کے پیچھے بیٹھنے والا شخص، تو یہ ڈی والا جو آپشن ہے یہ رائٹ ہے۔ اور نیکسٹ ہے کہ غزل یا پابند نظم میں ردیف کا ہونا کیا ہے، لازمی ہے یا نہیں ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، یعنی لازمی نہیں ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا ردیف غزل یا پابند نظم میں آتا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، یعنی قافیے کے بعد ردیف آتا ہے۔ اور نیکسٹ آپ کا ردیف مشتمل ہوتی ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، لفظوں کی کوئی قید نہیں اس میں، یعنی ایک لفظ ہوں، دو لفظ ہوں، جتنے بھی ہوں۔ اور نیکسٹ ہے جناب کون دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، تو اس میں ردیف کیا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، تو ہے۔ اور شعر کے آخر میں جو کہ تو دہرائے جانے والے الفاظ کہلاتے ہیں، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، ردیف۔ اور نمبر 7 ہے ردیف سے مراد ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے، تو اس میں ردیف کیا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، دیکھیے کب تک رہے۔ اچھا، ردیف ایجاد ہے، رائٹ آپشن ہے اس کا اے، اہل فارس کی۔ اور ردیف کے بغیر غزل کہلاتی ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، غیر مردف۔ اور نمبر 11 ردیف لفظ ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، عربی کا ایک یا دو مستقل کلمے جو قافیے کے بعد بار بار آئیں کہلاتے ہیں، تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے، یعنی ردیف۔ اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت، تو اس میں ردیف کیا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، یعنی کی صورت۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا غزل میں قافیے کے فوراً بعد آتا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، یعنی ردیف۔ یعنی کوشچن ریپیٹڈ ہیں، لیکن آپ سے مطلب ایگزام میں یعنی اسی طرح مختلف طریقوں سے آپ سے یہ سوال پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ میں دہرانا لازمی سمجھتا ہوں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، تو اس شعر میں ردیف کیا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے، کوئی نہیں، یعنی اس میں کوئی بھی ردیف نہیں ہے، ایک لفظ ریپیٹڈ ہے ہی نہیں ہے۔ اور ردیف کے الفاظ آتے ہیں، تو یہ رائٹ آپشن بغیر تبدیلی کے۔ اور اب ڈسکس کرتے ہیں جناب مطلع کے متعلق کہ مطلع کہتے ہیں، تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے، پہلے شعر کو، یعنی پہلے شعر کو کہتے ہیں۔ اور مطلع کے لغوی معنی ہیں، تو اس کا رائٹ آپشن ہے طلوع ہونے کی جگہ، غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں، تو اس کا رائٹ آپشن ہے پہلا شعر۔ اور مطلع کے لیے ضروری ہے، اس کا رائٹ آپشن ہے اے، قافیہ۔ اور درج ذیل مصروں میں سے ایک مصرع مطلع کا حصہ ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا مطلع کے لیے قافیہ ضروری ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، یعنی دونوں مصروں میں۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تو یہ کس چیز کی مثال ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، یعنی پہلے شعر کی۔ اور پھرے راہ سے وہ یاں آتے آتے اجل مر رہی، تو
تو کہاں آتے آتے مثال ہے. تو یہ کس چیز کی مثال ہے؟ تو یہ اس کا رائٹ آپشن ہے اے، مطلع کی. اور مطلع غزل کا ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، یعنی نقیب ہوتا ہے. اور نمبر 10 ہے، نظم یا غزل میں مطلع کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہو سکتی ہے. تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، یعنی اس کی تعداد مقرر نہیں ہے. مطلع لفظ ہے کس زبان کا؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، عربی زبان کا. اردو غزل میں سب سے زیادہ مطلع پائے گئے ہیں. تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے، 3، یعنی 3 پائے گئے ہیں. افق پر چاند اور سورج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں. تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے، مطلع کہتے ہیں. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا کہ اگر غزل میں دوسرا شعر بھی ہم قافیہ ہو تو اسے کہتے ہیں. تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، مطلع ثانی. اور حسن مطلع آتا ہے، اس کا رائٹ آپشن ہے بی، یعنی اصل مطلع کے بعد. اور گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار کاش. یہ شعر غزل میں کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے، مطلع بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں. زبردست شعر. تو یہ شعر کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے، مطلع. اور اب ڈسکس کرتے ہیں مقطع کے متعلق. تو کوشچن نمبر 1 ہے، مقطع کا لغوی معنی ہے. تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، یعنی کاٹنے کی جگہ. اور مقطع قواعد کی روح سے ہے. تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، یعنی اسم ظرف مکان. اور مقطع غزل کا ہوتا ہے. تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، یعنی آخری شعر. اور مقطع کے لیے ضروری ہے. تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے، تخلص. اور مقطع ہمیشہ ہوتا ہے. تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، غزل کے آخر میں. اور نیکسٹ ہے نمبر 6 جو ہے، آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ کہلاتا ہے. تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، یعنی آخری شعر. اور در ذیل مصرع میں ایک مصرع مقطع کا حصہ ہے، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی. اچھا، یہ ان میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے. تو اس کا جناب رائٹ آپشن ہے بی والا، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، یہ والی، کیونکہ مومن اس کا تخلص استعمال ہوا ہے ساتھ میں، مومن خان مومن کا. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا مقطع کے بغیر نظم یا غزل وغیرہ کہی جا سکتی ہے. تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے، یعنی ہاں کہی جا سکتی ہے. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. تو یہ کس چیز کی مثال ہے؟ تو یہ ہے جناب آخری شعر کی. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا، اگر آخری شعر کے علاوہ شاعر کسی اور شعر میں اپنا تخلص استعمال کرے تو وہ شعر کہلائے گا. تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں جو آپشن ہے ان میں سے. اور نمبر 11، مقطع لفظ ہے عربی زبان کا. اور وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. یہ شعر اصطلاح میں کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، مقطع. اور شعراء کا کلمی نام کہلاتا ہے. تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، یعنی تخلص. اور تخلص ایجاد ہے، کس کی ایجاد ہے؟ تو یہ جناب اہل فارس کی. اور نمبر 15 ہے، نہ پوچھ عالم برگشتہ تالی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے. یہ شعر غزل میں کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، مقطع ہے. اور تخلص کا ہونا ضروری ہے. تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، یعنی مقطع کے لیے. اور ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. یہ شعر غزل میں کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، یعنی مقطع. اور حسرت آزاد پر
جور غلامان وقت میں حسرت کیا ہے؟ تو اس کا جناب رائٹ آپشن ہے سی یعنی تخلص ہے۔ اور اب ڈسکس کرتے ہیں جو علم بیان کی جو قسمیں ہیں۔ تو جو پہلی قسم ہے تشبیہ کے متعلق، تو کوشچن نمبر 1 ہے کہ تشبیہ کا تعلق ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے علم بیان سے۔ اور تشبیہ کے لغوی معنی ہے، تو تشبیہ کے لغوی معنی ہے جناب ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ اور نمبر 3 ہے تشبیہ کی بنیاد ہوتی ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے حقیقت پر۔ اور تشبیہ کے استعمال سے کلام میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی بلاغت پیدا ہوتی ہے۔ اور نمبر 5 ہے آپ کا کہ دو چیزوں میں مشترک صفت کے ادبی اظہار کے لیے اصطلاح ہوتی ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی یعنی تشبیہ۔ اور نمبر 6 ہے وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے وہ ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی یعنی غرض تشبیہ۔ اور تشبیہ ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس ان سٹیٹمنٹس میں سے یہ والی ہے۔ تو یہ سارے بورڈ کے کوشچن آپ دیکھیں، ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے کس کس ڈیٹ میں یہ کوشچن آئے ہوئے ہیں۔ اور کوشچن نمبر 8 ہے جناب تشبیہ کے ارکان ہیں، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی یعنی 5 ارکان ہیں۔ اور نمبر 9 ہے کہ یہ می کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، تو یہ مثال ہے کس کی؟ تو یہ ہے جناب آپ کے تشبیہ کی۔ اور جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ چیز کہلاتی ہے، وہ ہے جناب مشبہ۔ اور نمبر 11 ہے جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ کہلاتی ہے آپ کے مشبہ بھی۔ اور نمبر 12 ہے جناب آپ کا یہ می کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، مشبہ ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے یعنی می کے قطرے جو ہیں یہ والا۔ اور طرفین تشبیہ سے مراد ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے یعنی مشبہ اور مشبہ بھی۔ اور نمبر 14 ہے جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو اس میں حرف تشبیہ کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی یعنی صورت۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا نمبر 15 جو ہے شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا، تو اس شعر میں تشبیہ دی گئی ہے، تو اس میں رائٹ آپشن ہے آپ کا بی والا یعنی دل کو چراغ سے۔ اور نیکسٹ آپ کا تشبیہ لفظ ہے کس زبان کا؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی یعنی عربی زبان کا۔ اور نمبر 17 ہے کہ تشبیہ کے لیے لازمی ہے یعنی ڈی والا آپشن ہے کہ طرفین تشبیہ لازمی ہیں۔ اور نمبر 18 ہے کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، تو اس میں جو ہے وہ تشبیہ کا تعلق ہے۔ اور ادات تشبیہ سے مراد وہ ہے جناب حروف تشبیہ ہیں۔ اور نمبر 20 ہے کہ جوں اس جیسا مانند مثل وغیرہ کہلاتے ہیں، تو یہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے کہ رخسار پھول کی مانند ہیں، تو یہ جملہ علم بیان کی روح سے ہے، تو یہ ہے جناب تشبیہ ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا کہ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، تو اس میں جو موتی ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ مشبہ بھی ہے یعنی جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہے تشبیہ ہے کا تعلق ہے جملہ کا دو یعنی جو مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تشبیہ کے لیے لازم ہے، تو کیا چیز لازم ہے؟ تو وہ ہے مشترک صفت لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ قائد اعظم روشن ستارے کی مانند بھٹکی ہوئی قوم کے رہبر بنے، تو یہ جملہ کس چیز کی مثال ہے؟ تو یہ جناب تشبیہ کی مثال ہے۔ اور اس کے علاوہ مشبہ اور مشبہ بھی کو مجموعی طور پر کہا جاتا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے آپ کا سی یعنی طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 27 ہے بات جیسے صدائے خندۂ گل، چال جیسے خرام ابر بہار،
تو اس شعر میں جو ہے نا علم بیان کی کون سی قسم بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب اے، تشبیہ کی قسم بیان ہوئی ہے۔ اور مشبہ اور مشبہ بھی کو کس بنیاد پر تشبیہ دی جاتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے وجہ شبہ کی بنیاد پر۔ اور 29 ہے کہ تیری زلفیں ہیں کہ ناگن، تو حرف تشبیہ میں کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی والا کے۔ تو ابھی دیکھیں یہ کافی مشکل کوشچنز ہیں، تو آپ ان کو آپ ان تک سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بینیفٹ ہوگا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ اردو کے متعلق میں نے ڈیٹیل سے مختلف لیول کی مطلب میٹرک لیول تک میں نے تقریباً گرامر کو ویڈیو میں یہاں اپلوڈ کر دیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ پی ایس سی کے حوالے سے کوئی پیپر دینا چاہ رہے ہیں انٹیس کے حوالے سے، تو ان کے لیے بھی ایک پلے لسٹ اس میں بہترین قسم کا مواد ہے، بہترین قسم کی بک سے میں نے ان کو سلیکٹ کیا ہوا، تو آپ ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ اردو کے متعلق آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو نیکسٹ ہے جناب وہ مشترک خصوصیت یا صفت جو مشبہ اور مشبہ بھی میں پائی جائے کہلاتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی یعنی وجہ شبہ۔ اور پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے میں کیسی ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی یعنی حرف تشبیہ ہے۔ اور ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو اس شعر میں موجود ہے، تو کیا چیز موجود ہے؟ تو وہ ہے جناب تشبیہ موجود ہے۔ اور نیکسٹ ہے کہ بز میں عدو میں صورت پروانہ دل میرا، تو مشبہ کی نشاندہی کیجئے، تو اس میں مشبہ ہے جناب دل۔ اور اب ڈسکس کرتے ہیں جناب علم بیان کی دوسری قسم ہے استعارہ۔ تو پہلا کوشچن ہے کہ استعارہ کا لغوی معنی ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب سی یعنی ادھار یا مستعار لینے کے ہیں۔ اور کوشچن نمبر 2 ہے کہ استعارہ میں لفظ کے مجازی اور حقیقی معنوں میں تعلق ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی یعنی تشبیہ کا تعلق ہے۔ اور نمبر 3 استعارہ جو ہے وہ ستارہ شرمزگاں یہ والا لفظ ہے، اور ان میں سے نیکسٹ آ گیا آپ کا کہ استعارہ کی نشاندہی کیجئے، تو اس میں سے جو ہے نا اے والا آپشن ہے کہ چاند آیا۔ اور نمبر 5 ہے کہ ارکان استعارہ، تو یہ ہے جناب 3۔ اور طرفین استعارہ، تو یہ ہیں جناب 2۔ اور نمبر 7 ہے کہ میرے آشیاں کے تو تھے 4 تنکے، چمن اڑ گیا آندیاں آتے آتے، تو یہ استعارہ ہے جناب بے اور جیم دونوں جو ہیں وہ استعارہ ہیں، 4 تنکے اور چمن۔ اور کوشچن نمبر 8 ہے جناب ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع، ان دنوں رخشندہ تر یہ سما ہو جائے گا، تو یہ استعارہ ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب ڈی والا کواکب، اس میں جو ہے نا استعارہ ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا کہ وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے تو کہلاتا ہے مستعار لہو، اور وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے کہلاتا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب بی مستعار منہ۔ اور نمبر 11 ہے جناب استعارہ میں صرف ذکر ہوتا ہے کس کا؟ تو وہ ہے جناب مستعار منہ کا۔ اور نمبر 12 ہے کہ استعارہ کی بنیاد ہوتی ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے مجاز پر، بی والا آپشن ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا کہ مستعار لہو اور مستعار منہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے طرفین استعارہ۔ اور نمبر 14 ہے جناب آپ کا کہ استعارہ کا تعلق ہے علم بیان سے۔ اور 15 نمبر ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، آیات مبارکہ میں مستعار لہو ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے
ایمان والے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا کہ استعارہ لفظ ہے تو وہ ہے جناب عربی زبان کا. اور استعارہ کے طور پر لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی یعنی مجازی معنی میں. اور استعارہ ہے نمبر جو 18 کوشچن ہے تو اس میں جو ہے میرا یعنی آپشن میں سے جو میرا رستم آیا یہ والا جو ہے وہ استعارہ ہے. اور نمبر 19 ہے کہ استعارے کا رکن ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی یعنی وجہ جامع. اور نمبر 20 ہے کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم نظر آتی ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب سی یعنی استعارہ. کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے، اس میں چاند ہے تو چاند کیا ہے جناب وہ ہے مستعار منہ. اور صنم آخر خدا نہیں ہوتا تو اس میں مستعار لہو ہے وہ ہے جناب محبوب. اور وہ مشترک خوبی جس کی بنا پر استعارہ لیا جائے کہلائے گی تو اس کا رائٹ آپشن ہے وجہ جامع. اور میرے چاند اب بیٹھ کر سبق یاد کرو، اس جملے میں کون سی ادبی اصطلاح موجود ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے یعنی استعارہ. اور 25 ہے پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم میں، انجم کیا ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب مستعار منہ. تو اچھا کوئی بندہ اگر عربی زبان میں اس کی تیاری کرنا چاہ رہا ہے یا قاری یا عربی کی پوسٹ پہ اپلائی اگر کسی نے کیا ہوا تو اس کے لیے الگ سے یہ استعارہ تشبیہ کے متعلق میری ایک ویڈیو جو ہے نا چینل پہ موجود ہے تو اس کو آپ دیکھیں تو وہاں سے عربی والوں کا ایشو انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور اب تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں جناب تلمی کو. تو جو پہلے بورڈ کے پیپروں میں جو تلمی کے متعلق کوشچن آئے تو ان کو آپ سنیں. تو کوشچن نمبر 1 ہے جناب تلمی ہے تو ان نیچے جو آپشن میں سے جو ہے ابن مریم یہ ایک تلمی ہے، مطلب ایک شعر میں یوز ہوا نا ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی تو یہ والا لفظ ہے. تو نیکسٹ آ گیا آپ کا تلمی کے لغوی معنی ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے جناب اشارہ کرنا. اور نیکسٹ آپ کا کہ تلمی کا مطلب ہے تو یہ ہے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا. اور تلمی کا تعلق ہے تو یہ ہے جناب علم بدیع سے. اور تلمی سے ہم کر سکتے ہیں تو یہ جناب چند الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات کر سکتے ہیں. اور تلمی کی نشاندہی کریں درج ذیل میں سے تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، اس جملے میں تلمی ہے. اور 7 نمبر جو ہے وہ ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر داراں. تو یہ ہے مثال کس کی تو یہ ہے جناب تلمی کی. اور کسی مشہور بات واقعے یا روایت کی طرف اشارہ کرنا کہلاتا ہے تلمی. اور نمبر 9 ہے جناب تلمی جو ہے وہ لفظ ہے عربی زبان کا اور تلمی ہے تو اس میں ہے جناب جامع جم، یہ تلمی درج ذیل میں سے. اور نیکسٹ ہے جناب کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو اس شعر میں تلمی ہے آتش نمرود اور چاہے یوسف تو یہ ہے جناب تلمی. اور مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساما، میرا پیکر گنہ میں ہے ڈوبا. تو یہ ہے مثال کس کی تو یہ ہے جناب تلمی کی. اور نمبر 14 ہے کہ تلمی ہے تیشہ فرحات درج ذیل میں سے. اور 15 نمبر ہے جناب ایک ناوک نے اس کی مژگاں کے
طائر سدرائے تک شکار کیا میں تلمی ہے سی والا اس میں آپشن ہے طائر سدرا. اور نمبر 16 ہے جناب کسی عبارت شعر یا عبارت میں طوفان نوح کا ذکر ہو تو کون سی اصطلاح ہوگی؟ تو اس میں جناب تلمی ہوگی. اور نمبر 17 ہے تخت سلیمان ہے، تو اس میں رائٹ آپشن ہے جناب اے یعنی تلمی کا. تو اس پر یہ ویڈیو ختم ہو گئی. یہ مزید ایک اہم ٹاپک ہے مذکر مؤنث کے حوالے سے جو بورڈ کے ایگزام میں آتا ہے، اور یہ بڑا مطلب ٹف ٹاپک ہوتا ہے، تو اس پر بھی میں ایک ویڈیو اس کے بعد اپلوڈ کروں گا، تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو یہ آپ کے قریبی جو ایگزام آ رہے ہیں انٹیس کے یا پی ایس سی کے، تو اس میں یہ چیزیں ہیلپ فل ہوں گی. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.